الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل سورہ کہف اور سورہ مریم کی مختصر خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج اس کے بعد سورہ انبیاء اور سورہ حج کے متعلقہ مختصر سی گفتگو عرض کرنی ہے۔ سورہ انبیاء یہ مکی صورت ہے، لیکن سورہ حج جو ہے اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، یعنی اس کچھ آیات وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، کچھ آیات وہ ہیں جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور مضمون دونوں کے جو سورۃ الانبیاء ہے، انبیاء اس کا ذکر انبیاء اسی لیے نام اس لیے ہے کہ اس میں سابقہ انبیاء کے قصص بیان کیے گئے، لیکن وہ قصے کیوں بیان کیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ فرما رہے تھے تو آپ کی تبلیغ کا جو نقطہ تھا، جو موضوع تھا، وہ اللہ کی توحید تھی اور آخرت۔ آپ اپنی رسالت اور نبوت کے لیے کیوں بلا رہے تھے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی توحید سمجھا رہے تھے اور لوگوں کو آخرت سے ڈرا رہے تھے۔ تو اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات اور قصص کو بیان کیا ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ جو قریش تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کے تذکرے، چونکہ یہ تجارت کی غرض سے ان کو مدینہ جانا ہوتا تھا اور دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تو مدینے میں اور ملک شام وغیرہ میں عیسائی اور یہودیوں کی ان کے ساتھ میل ملاقات ہوتی تھی، اور ان سے پھر یہ تذکرے سنا کرتے تھے انبیاء کے، کیونکہ عیسائی اور یہودی ان کے پاس تورات اور انجیل ہے اور ان کے پاس یہ تذکرے اور قصص موجود تھے، تو ان کے دلوں میں بھی چونکہ یہ بات تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی اور ان کی دعوت کو بھی بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی ان کی دعوت کی وجہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے دعوت دی کیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دی ہے اور آخرت کی دعوت دی ہے۔ اور یہ بات ہی سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سمجھائی کہ یہ جو نبی تمہارے پاس بھیجے گئے، یہ اس بات کا تمہیں جو شک ہے کہ یہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ پہلے جو نبی آئے تھے وہ بھی انسان ہی تو تھے، کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے تو نہیں بھیجا تھا، انسانوں کو ہی نبی بنا کے بھیجا تھا۔ جس طریقے سے پہلے انسان نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طریقے سے یہ بھی انسان جو تم ہی میں سے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو نبی بنایا۔ اب یہ ہے کہ رسالت اور نبوت کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بھی جن نبیوں کو بھیجا، جیسے حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو یہ تو نہیں کہ کوئی ساتھ میں فرشتے اتارے اور کوئی ڈھول نمکے اتارے اور کوئی باجے بجا کر کے اور ڈھول بجا کر کے لوگوں کو بتایا ہو کہ جی ہم نے اب فلاں شخص کو کوئی اپنا نبی بنا دیا۔ ایسا تو پہلے بھی نہیں ہوا جو تم مطالبہ کر رہے ہو کہ ایک انسان کیسے نبی ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ کیسے ان کو نبوت دے دی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اس وہم اور گمان کو، غلط گمان کو ختم کرنے کے لیے یہ بات بھی اس میں سمجھائی کہ یہ جو نبی ہم نے منتخب کیے ہیں، نبی کا منتخب کرنا یہ تو ہماری سابقہ سنت ہے، ہم نے لوگوں کی تربیت کے لیے اور اصلاح کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے بھی نبی بھیجے، اور آج بھی تمہارے اندر بھی ایک نبی بھیجے، منتخب کیے، یہ ہمارے بھیجے گئے نبی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء کے واقعات اور قصص کے ذریعے سے آپ کی رسالت اور نبوت کو بھی ثابت کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید کی دعوت اور آخرت کی دعوت ہے اس کو بھی ثابت کیا. در حقیقت قریش کو یہ بتایا کہ تم ان کی بات کو تسلیم کرو، جس طرح پہلے نبیوں کی بات کو جنہوں نے تسلیم کیا وہ کامیاب ہوئے، اور اگر تم ان کی بات کو نہیں مانو گے، نہیں تسلیم کرو گے، تو جس طرح پہلے نبیوں کی بات کو نہ مان کر کے لوگ تباہ اور برباد ہوئے، اس طرح تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. چنانچہ آگے جو دوسری سورت سورہ حج ہے اس میں اسی بات کا تذکرہ ہے کہ پہلے جن لوگوں نے نبی کی بات کو مانا وہ کامیاب ہوئے، تم نہیں مان رہے. اب دیکھیں مکہ کے اندر دعوت چلی، 13 سال تک دعوت چلی، قریش نے نہیں مانا. لیکن جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت، عزت اور طاقت دی. پھر یہی کافر جو تھے، جو نہیں ماننے والے تھے، اب پھر ان کے نشانے پر آ گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کے نشانے پہ آ گئے. مکے میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، لیکن مدینے میں جب آئے تو ہاتھ کھول دیے گئے اور پھر اجازت دے دی کہ اب جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جو تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں، تمہارے ساتھ جنگ و جدل کر رہے ہیں، اب تم ان کے خلاف لڑو. چنانچہ جب لڑائی کا حکم آ گیا تو پھر بدر میں، احد میں اور خندق میں خوب ان کی پٹائی لگی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا یہ جو ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے، ایک بات اس کو بھی سورہ حج کے اندر اس بات کو بھی کلیئر کیا، اس سوچ کو بھی کلیئر کیا کہ ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے جب حج اور عمرے کے لیے روک دیا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن گئی. یعنی اب جو گرد و نواح میں رہنے والے دوسری قوم اور قبیلے کے لوگ تھے، ان کی بھی سوچ میں یہ بات آنے لگی کہ جن سے ان کی ذاتی دشمنی ہوئی، جن کو انہوں نے اپنے شہر سے نکالا، آج ان کے لیے بیت اللہ کو بند کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیت اللہ کے متولی نہیں بلکہ بیت اللہ کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات جب ان کو سمجھ میں آئی کہ لوگ بدظن ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ان کے لیے بھاری بن گیا، ان کے لیے مہنگا پڑ گیا ان کو. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی کی بہت بڑی مدد اور نصرت تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج میں وہی ایک عام اذن دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے حج کا، اس مناسبت سے پھر اس کا نام بھی حج رکھا ہے. اور بیت اللہ کی بھی اہمیت اور اس کی فوقیت کو بیان کیا ہے کہ یہ وہ گھر ہے اللہ کا جس کی طرف دنیا کے ہر کونے گوشے سے لوگ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور اللہ کے گھر کا حج کریں گے، طواف کریں گے. اور اس میں اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حج بھی رکھا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آخر میں اس میں بھی آخر میں پھر انبیاء کے قصص کو بیان کر کے دو باتوں کو ثابت کیا گیا ہے، ایک اللہ کی وحدانیت کو اور ایک آخرت کو. اصل موضوع دونوں صورتوں کا اگر دیکھا جائے جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے، جس میں تلقین یہ کی گئی، دعوت یہ دی گئی کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے بندہ، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکانے والا بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک دن مقرر کیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں، وہاں اس دنیا کے ایک ایک پل کا حساب ہوگا، اس دنیا کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. اور جن چیزوں کا حساب ہوگا ان میں سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ، نظریہ. اگر عقیدے اور نظریے میں کامیاب ہو گئے تو جان بچ جائے گی، اگر اس میں پھنس گئے تو باقی کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں. اور نظریے میں بھی سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے. اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کے علاوہ تو تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، لیکن اگر شرک کیا تم نے، یعنی نظریاتی طور پہ تم نے زندگی اگر غلط گزاری، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا، تو پھر تمہاری بخشش کا کوئی چانس نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نظریاتی طور پر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں،
اللہ کی توحید پر قائم اور دائم ہوں، اور ہم وقت ہمارے ذہنوں میں آخرت کی سوچ ہو، آخرت میں ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ یہی ان صورتوں کا خلاصہ ہے، اور ان صورتوں میں اسی بات کی ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔